اسرائیل کو ہفتے کو دن پابندی لگائی اور مچھلیاں ہول سیل کے حساب سے کس دن آ رہی ہیں؟ ہفتے کو. اب ان کو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے تھی کہ یار مچھلی کو ہفتہ اتوار کا کیا پتا, یہ جو ہفتے ہی کو لازمی آ رہی ہے یہ ہمارا امتحان ہے. لیکن کیا کیا ایک فریق نے, کیا کیا, جال لگا دیا اور شکار کرنا, جال لگا لیتے تھے ہفتے کو اور اتوار کو نکال لیا کرتے تھے کہ دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے نا, کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو منع کیا ہے پیغمبر نے, تو کہیں کوئی بات نہیں, ہم کوئی ہفتے کو تھوڑی, ہم تو اتوار کو نکال رہے ہیں شکار. تو یہ وہ ہیلا ہے جو حرام ہے. ہیلوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ٹیلی ویژن پہ ایک مشہور اسکالر ہیں, میں نام نہیں لوں گا, اکثر آتے رہتے ہیں, تو کسی نے بتایا کہ ایک مفتی نے یہ ہیلا بتایا ہے, اگر اس ہیلے پر عمل کر لیں تو یہ چیز جائز ہو جائے گی. تو آج کل قرآن و حدیث کے نام پہ نا جو بھی بیٹھ جائے بس وہ حدیثوں کے ریفرنس پیش کر دے, لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا یہ ہیلے ویلے حنفی فقہا نے لکھے ہیں, حنفیوں کو لتاڑنا شروع کر دیا بیٹھ کے, یہ حنفی مولویوں کا کام ہے ہیلے بتانا, یہ سود سے بچنے کا ہیلا, یہ فلانے کام کا ہیلا. ہیلے اسلام میں کیا ہیں؟ حرام ہیں. اور پھر یہی بنی اسرائیل نے ہیلے کیے اور اللہ نے ان کو کیا دے دیا؟ عذاب دے دیا. تو میں تو تھا نہیں, میں نے کہا میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں ان سے عرض کرتا, اور لوگ تو خوش ہوتے ہیں ماشاء اللہ, کیسی زبردست بات کی. اور حنفی سارے علماء جتنے بھی تھے ان کو کیا قرار دے دیا؟ گمراہ. اس لیے کہتے ہیں پراپر طریقے سے جب تک علم حاصل نہ ہونا انسان گمراہی پھیلاتا ہے. نیم ڈاکٹر خطرہ جان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نیم حکیم نیم ڈاکٹر. تو ایسے ہی نیم علم بھی کیا ہے؟ خطرہ ایمان ہے. قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جائز ہیلے بھی ہوتے ہیں اور ناجائز ہیلے بھی ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کا جو ہیلا تھا وہ بھی ہیلا تھا مگر حرام تھا. ایک ہیلا خود اللہ نے بتایا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام جب بیمار تھے نا تو آپ کی زوجہ نے آپ کی بہت خدمت کی, بہت زیادہ خدمت کی. لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو طبیعت میں ذرا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو کسی موقع پر خدمت میں ذرا کوتاہی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میں صحیح ہو گیا تو اللہ کی قسم تجھے 100 کوڑے ماروں گا میں. غصے میں نا حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم اٹھا لوں گا. اب جب غصہ ختم ہوا تو احساس ہوا کہ اتنی وفادار بیوی جو بیچاری اتنی خدمت کر رہی ہے, تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی, اس کو کوڑے مارنا تو کسی بھی طرح بولو نا بنتا ہی نہیں ہے. لیکن پیغمبر قسم اٹھا کے پوری نہ کریں تو پیغمبر کو اس پہ بھی ضمیر مطمئن نہیں ہے. بھائی اللہ کے نام کی قسم اٹھائیے, کہ قسم اٹھا کے پورا نہ کرنا یہ تو اللہ کے نام کی ایک قسم کی, یعنی آپ نے اللہ کو وہ عظمت نہیں دی جو اس کا حق بنتا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے ایوب علیہ السلام کو کہا جب وہ ٹھیک ہو گئے, ہم نے کہا خذ بیدک ضغثاً, ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں اور ایک ہی دفعہ لگا دیں, ٹھیک ہے نا. ولا تحنس, اور آپ قسم میں حانس نہ ہو, قسم نہ توڑیں, قسم بھی پوری ہو جائے گی. اور بیوی کو بھی پتہ ہے کہ یہ ذلت کے لیے نہیں لگایا جا رہا بلکہ یہ اپنے ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک ہیلا ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ بھی ایک ہیلا ہے, تدبیر ہے. تو حنفی علماء جن ہیلوں کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس قسم کے ہیلے ہیں, وہ برائی سے بچنے کے لیے ہیں. اور بنی اسرائیل جو ہیلا کر رہے تھے برائی سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ برائی کو حلال کرنے کے لیے, برائی سے جو مقصد تھا اس مقصد کو ختم کرنے کے لیے. مقصد یعنی مقصد وہی حاصل ہو رہا ہے. ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام کو حلال کر دے, اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو بچنے کے لیے جو ہیلا ہوگا وہ نہ صرف جائز ہوگا بلکہ پسندیدہ ہوگا, کیونکہ اس سے شریعت کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں. اور یہ ہیلے حدیث سے بھی ثابت ہے. کہ وقت موضوع چینج ہو جائے گا ورنہ میں حدیث کے بھی حوالے دیتا کہ سود سے بچنے کا نبی نے ہیلا بتایا صحابی کو, رزلٹ وہی ہو رہا ہے, لیکن آپ نے حکم دیا کہ اس طرح سے کر لو گے تو یہ کاروبار جائز ہو جائے گا, اس طرح سے کرو گے تو یہ سود بن جائے گا. نتیجہ دونوں میں ایک ہی نکل رہا ہے. تو اس لیے